انسان، وقت اور کھلونا۔ جب ہم عقل و شعور کا موازنہ کرتے ہیں تو کوئی آدمی ہمیں زیادہ باصلاحیت نظر آتا ہے، کوئی آدمی کم صلاحیت اور کوئی آدمی بالکل بے عقل ہوتا ہے۔ سائنس خلا میں چہل قدمی کا دعویٰ کر سکتی ہے، لیکن ایسی کوئی مثال سامنے نہیں آئی کہ بے عقل آدمی کو عقل مند بنا دیا گیا ہو۔ اللہ ہی اپنی مرضی سے عقل و شعور بخشتا ہے، آدمی کے اندر فکر و گہرائی عطا کرتا ہے۔ المیہ یہ ہے کہ جن لوگوں کے اندر اللہ فکر اور گہرائی عطا کرتا ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا ذاتی وصف ہے، لیکن جب وہ فکر اور گہرائی ان سے چھین لی جاتی ہے تو اس وقت وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ زندگی کے تمام اجزائے ترکیبی ایک طاقت کے پابند ہیں، وہ طاقت جس طرح چاہے روک دیتی ہے اور جس طرح چاہے انہیں چلاتی ہے۔ قلندر شعور کے بانی قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگ نادان ہیں، کہتے ہیں کہ ہماری گرفت حالات کے اوپر ہے، انسان اپنی مرضی اور منشا کے مطابق حالات میں رد و بدل کر سکتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ انسان ایک کھلونا ہے، حالات جس قسم کی چابی اس کے اندر بھر دیتے ہیں اسی طرح یہ کودنا ناچنا شروع کر دیتا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ اگر فی الواقع حالات کے اوپر انسان کو دسترس حاصل ہوتی تو کوئی آدمی غریب نہ ہوتا، کوئی آدمی بیمار نہ پڑتا، کوئی آدمی بوڑھا نہ ہوتا اور کوئی موت کے منہ میں نہ جاتا۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ بڑے بڑے لوگ جنہوں نے خدائی کا دعویٰ کیا، موت کے پنجے نے ان کی گردن مروڑ کر رکھ دی۔ شداد، نمرود اور فرعون کی مثالیں ایسی نہیں ہیں کہ جن کو ہم محض کہانی کہہ کر گزر جائیں۔ تاریخ ہر زمانے میں خود کو دہراتی ہے، البتہ رنگ و روپ، نام، شکل و صورت بدل جاتے ہیں۔ اس زمانے میں شہنشاہ ایران کی مثال ہمارے سامنے ہے، جس نے 2500 سال کی سالگرہ منائی۔ موت کے پنجے نے اس کو اس قدر بے بس اور ذلیل کر دیا کہ اس کے لیے اس کی سلطنت کی زمین بھی تنگ ہو گئی اور وہ دیار غیر میں مر گیا۔ کوئی اس کا پرسان حال نہیں ہوا۔ اگر حالات انسان کی گرفت میں ہیں تو اتنا بڑا بادشاہ غریب الدیار کیسے بن گیا؟ اس قسم کے بے شمار واقعات ہر روز پیش آتے رہتے ہیں۔ بات صرف اتنی ہے کہ ہم ان باتوں پر غور نہیں کرتے اور ان سب باتوں کو اتفاق کہہ کر گزر جاتے ہیں، جبکہ کائنات میں اتفاق یا حادثے کا کوئی دخل نہیں ہے۔ اللہ کا ایک نظام ہے جو مربوط ہے، ہر نظام کی دوسرے نظام کے ساتھ وابستگی ہے۔ اس نظام میں نہ کہیں اتفاق ہے، نہ کہیں حادثہ ہے، نہ کوئی مجبوری ہے۔ جب کسی بندے کے اندر یہ بات یقین بن جاتی ہے کہ اس نظام میں کوئی چھوٹی سے چھوٹی حرکت اور بڑی سے بڑی شے اللہ کے بنائے ہوئے نظام کے تحت قائم ہے تو اس کے اندر یقین کا ایک پیٹرن بن جاتا ہے۔ اس پیٹرن کو جب تحریکات ملتی ہیں اور زندگی میں مختلف واقعات پیش آتے ہیں تو ان واقعات کی کڑیاں اس قدر مضبوط، مستحکم اور مربوط ہوتی ہیں کہ آدمی یہ سوچنے اور ماننے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ کائنات پر حاکم اعلیٰ اللہ ہے۔